علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جناب صدر ناظم جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز دیگر معزز و مکرم علماء کرام، میرے دینی ملی بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ الکافی مدنی حفظہ اللہ سے آپ عمدہ خطاب سماعت کر رہے تھے۔ آنے والا جو مبارک مہینہ ہے، اس کے برکات و فیوز سے ہم سب کو آشنا کر رہے تھے۔ اس آنے والے مہمان کا استقبال ہم کس طرح کریں، ایک ایک بات کو کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، حتیٰ کہ روزے کے مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کیے، اس مقصد کے ساتھ کہ آنے والا جو مقدس مہینہ ہے، اس میں پائی جانے والی جتنی طرح کی عبادتیں ہیں، آپ تمام عبادتوں سے مستفید ہو سکیں، خود کو فائدہ پہنچا سکیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا بیٹھنا اللہ کے یہاں تبھی مقبول ہوگا جب ہم یہاں بیٹھ کر یہاں کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ اگر آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں تو معاف کیجئے گا، آپ کا بیٹھنا بیکار ہے، آپ کا سننا بیکار ہے۔ ہمارے جلسوں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ جلسے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہم نے ان دینی جلسوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے، ایک مسلمان کے چرتر پر نگاہ ڈالی جائے، اس کے اخلاق و کردار کو کھنگالا جائے، تو اس کے کردار سے آپ کو کہیں ایسا نہیں لگے گا کہ اس کے دل میں کہیں بھی تھوڑی بھی جگہ خوف الہی سے پورا۔ دل کا پورا علاقہ، پورا حصہ اللہ کے ڈر سے خالی ہو گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے،
یہ بڑی بڑی عبادتیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنی بھی طرح کی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا جو محصل، جو مقصد ہے، وہ یہی تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں اللہ کا ڈر ہی نہیں رہے گا تو یاد رکھیے ہمارے لاکھ جتن، ہماری لاکھ کوششیں اس کے باوجود بھی اللہ کے ہاں رائے گا اور بیکار جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر خوف الہی پیدا کریں، اس پروردگار سے ڈریں جس نے ہمیں یہاں رہنے جینے کا سلیقہ سکھلایا، جس نے ہمیں پیدا کر کے بھٹکتے جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدی کے لیے باقاعدہ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا تاکہ ہم ہدایت یاب ہو سکیں، ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز ہو سکے، ہم جان سکیں کیا صحیح ہے ہمارے لیے، ہم جان سکیں ہمارے لیے کیا غلط ہے۔ اللہ کا ڈر اتنا ضروری ہے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، چلیے وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میرے بندو، تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے مالک سے ڈرو، اپنے خالق سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے وہ بھی بتایا، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی جائے گی، اسی لیے اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور اللہ آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والے بندو، جس ایمان کی دولت تم پائے ہو، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ ایمان تا زندگی تمہارے سینوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی زندگی بھر ایمان کے ساتھ رہے لیکن وفات سے چند گھنٹے پہلے اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، ارتداد کی راہ اختیار کر لے، تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، جہاں تمہیں مجھ سے ڈرنا ہے، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے ایمان کی محافظت ہو، تم اپنے ایمان کی سرکشا کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تمہارا ایمان کہیں پر بھی کسی بھی وقت لٹنا نہیں چاہیے، تم سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری موت تک، تمہاری موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تمہارے پاس ایمان موجود ہو، تمہارے پاس یہ پیارا دین اسلام موجود ہو۔ اللہ کا ڈر اتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر پوری مانوتا کو خطاب کرتے کہا او مانوگڑ، او انسانوں، تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یہاں مومنوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومن بندو، تم اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اب سورہ حج کی ابتدا آپ کیجئے، اللہ وہاں پوری مانوتا کو خود سے ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہے اور حوالہ ربوبیت کا دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او انسانوں، او آدم کے بیٹو، اپنے رب سے ڈرو۔ پوری انسانیت سے اللہ کہہ رہے ہیں اے انسانوں، تمہارے اندر اپنے رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہارے اندر اپنے رب کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہی اللہ کا ڈر ہے میرے بھائیوں جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے جو ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو اللہ کی قسم ہم نیکیاں کرنے کی توفیق نہ پائیں گے، ہم برائیوں میں دن بدن گھستے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اپنا نام اعمال ہم سیاہ کر لیں گے، اپنا دل تک کالا کر لیں گے، دل کو لوک کر لیں گے۔ کیونکہ پیارے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا پروردگار کا حکم توڑتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ڈال دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔
توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، اس کو دھل دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. جس طرح کپڑے میں داغ دھبا لگنے کے بعد صرف سے آدمی، صابن سے آدمی دھل دیتا ہے تو چمکنے لگتا ہے، دمدمانے لگتا ہے. اسی طرح توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر لگنے والے کالے ٹیکے کو مٹا دیتا ہے. دل کے اوپر جمے ہوئے گرد و غبار کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر غلطی پہ غلطی کرے، توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے میرے بھائیوں، تو یہی نافرمانیاں دل لوک ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. پھر ہمارا دل لوک ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. علماء اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں اے لوگو اللہ کا ڈر پیدا کرو، لیکن ہمارے سینوں تک یہ باتیں نہیں گھستی. کیوں نہیں گھستی؟ ہم گناہوں کی کثرت سے اپنے دل کو ہم نے لاک کر لیا ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. چاہتے ہو تمہارے دل کا لاک کھل جائے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہیں اور آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اسی طرح تقریر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ بیان فرماتے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغہ ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب. کہتے ہیں پیارے نبی نے ایک دفعہ ہمارے درمیان واعظ و نصیحت فرمائی. آپ کے جو ناصحانہ کلمات تھے اتنے جامع تھے، آپ کی نصیحت کرنے کا انداز اتنا پیارا تھا. وجلت منها القلوب، آپ کی نصیحت سن کر ہمارے دل دہل گئے. وجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے. ذرفت منها العیون، ہم سب کی آنکھیں بھیگ گئی، ہماری آنکھیں زار و قطار رونے لگی، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی. صحابہ دین کی تڑپ رکھتے تھے، دل میں دین کا جذبہ رکھتے تھے. جب دیکھا پیارے نبی اتنی اچھی نصیحت کر رہے ہیں، سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل دہل گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی. کیوں نہ ایسے موقع پر کچھ اور مزید نصیحتیں سن لیں. صحابہ اٹھے، کہنے لگا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ المعدع فاوصینا. اللہ کے رسول، آپ نے جو ناصحانہ کلمات ہمارے درمیان ارشاد فرمائے، آپ نے جو نصیحت کے طور پر باتیں کہی ہیں وہ اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ہمیں کوئی اور نصیحت اور وصیت کریں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کہنے والا شخص اپنے آخری کلمات بتا رہا ہو. کوئی دنیا سے جانے والا ہو تو وہ صرف وہی باتیں بیان کرتا ہے جو اس کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. کہا اللہ کے رسول ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کہنے والا الوداعی کے کلمات کہہ رہا ہے. کیوں نہ اسی گھڑی میں ہمیں اور کچھ مزید وصیت کر دیں، ہمیں کچھ اور رہنمائی کر دیں، کیوں نہ آپ ہمیں اور تھوڑی دیر سمجھا دیں. آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی وصیت کی میرے بھائی، اس چیز پر غور کرو. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. او میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، او میرے صحابہ، میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. پیارے نبی کو معلوم تھا اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہ رہے گا تو وہ گناہ کے کام کا ارتکاب کرے گا، وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، گناہوں کے کام انجام دے گا. لیکن اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا احساس آ جائے تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا، وہ نیکیوں کی طرف اپنا قدم بڑھاتا رہے گا. اسی لیے فرمایا میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں. اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر حال میں اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر موجود ہو. ایک دوسری حدیث میں کیا فرمایا وہ سنیے. آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے پروردگار کا خوف لیے ہوئے رکھو. مسجد میں ہو تو الحمدللہ سبحان اللہ، لیکن باہر نکلے تو نافرمانیاں ہی نافرمانیاں. ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو
ہر حال میں اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو. مسجد میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو, تم اپنے گھر بار میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو, اپنے محلے میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو, انفرادی طور پر کہیں موجود ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو, مجمع عام میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر ہو, اپنی تجارت اور کاروبار میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو. تم فیصلے کرنے کے لیے بڑی بڑی عدالتوں میں تم حاضری دیے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ڈر رکھو. تم اپنی اولاد کے درمیان تم فیصلے کر رہے ہو تو وہاں بھی اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر ہونا چاہیے. حیث ما کنتا, تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اس کا خوف ہونا چاہیے, دوبارہ اٹھائے جانے کا احساس ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں تمہارے دلوں سے ختم ہو گئی تو یاد رکھو تم نیکیوں کی طرف تیز گام نہ ہو پاؤ گے بلکہ برائیوں میں پھنس جاؤ گے. وَاتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, کہا ہر نافرمانی کے بعد جب بھی تم سے کوئی خطا سرزد ہو, کوئی غلطی سرزد ہو, کوشش کرو اس کے بعد فوراً نیکی کرو. فائدہ یہ ہوگا وہ نیکی اس برائی کے لیے کفارہ بن جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. بے شک نیکیاں برائیوں کو, گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہے. اسی لیے جب بھی نافرمانی تم سے ہو جائے جانے انجانے میں فوراً نیکی کا کام کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کے لیے کفارہ بن جائے, وہ نیکی اس گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اینٹی وائرس بن جائے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ, فرمایا جب تم ایک دوسرے سے ملو تو گال پھلا کر نہ ملنا. ایک بھائی بولتا السلام علیکم, دوسرا السلام کر کے پیچھے سے نکل جاتا, نہیں, کہا نہایتی خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں سے ملو, اچھے برتاؤ کے ساتھ, اچھے معاملات کے ساتھ لوگوں سے ملو. کبھی گال پھلا کر نہ ملنا, کبھی ایک دوسرے سے نظریں چرا کر نہ بھاگنا. مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. سارے حقوق اس حدیث میں بیان فرما دی. اللہ کا حق بیان کر دیا گیا. اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے سینے کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور پوری امت کے لیے نصیحت کر دی, جب بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تم فوراً نیکی کرنا تاکہ وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دے, اس گناہ کو مٹا دے. اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھنا, لوگوں سے ملو تو اچھے طریقے سے ملنا, کبھی ان سے ناراض ہو کر نہ ملنا, کبھی گال پھلا کر کے نہ ملنا. میرے ساتھیوں, آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں, اللہ کا خوف نہیں, اللہ کا تقوی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اس دور کو یاد کرو, اپنے اسلاف کے دور کو یاد کرو, ان کے دلوں میں کس قدر اللہ کا خوف پایا جاتا تھا. صفت الصفوہ کے اندر ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت الصفوہ میں حضرت نافع کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق کے بیٹے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹہلنے کے لیے نکلے, گھومنے کے لیے. ابھی صحراؤں والے علاقے سے گزر رہے تھے, پہاڑیوں اور پٹھاریوں والے میدانوں سے گزر رہے تھے. ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی تو ساتھیوں نے مشورہ کیا, چلو یہاں بیٹھ کر ہم کھانا کھا لیں, پھر آگے کا سفر ہم جاری رکھیں گے. دسترخوان بچھایا گیا, ابھی کھانا کھانے ہی والے تھے. ابھی دیکھا ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے بکریاں چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بھی اپنے دسترخوان پر آنے کی دعوت دی. اے چرواہا, ہم یہاں مل بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں, تم بھی آ جاؤ ہمارے دسترخوان میں شامل ہو جاؤ. میرے ساتھیوں, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو, کان کے پردے کھول کر کے سنو. ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے گا. ارے مقدس مہینہ آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ باقاعدہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر پرچیاں
पर्चियां बनवाने वाले, डॉक्टर साहब देखो मेरा तो बीपी लो हो रहा है, मेरा तो ब्लड शुगर हाई हो रहा है, मुझे तो गैस हो रही है। जब वो पर्चियां बन जाएगी तो लोगों को दिखाएगा, सरेआम ये खाना खाएंगे। लोग पूछेंगे अरे रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अल्लाह ने इसके रोजे तो फर्ज किए, तुम दिन की हालत में खाते पीते क्यों नजर आ रहे हो? वो ताकि लोगों को बता सके, देख लो डॉक्टर ने मुझे पर्ची जारी किया है मेरे लिए, देख लो मुझे गैस बनती है, ब्लड शुगर का मामला है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, देख लो मैं बीमार आदमी हूँ, इसलिए मैं रोजा नहीं रख रहा हूँ। यहाँ रमजान के जो फर्ज रोजे हैं वो भी रखने से जी चुरा रहे हैं। लेकिन चरवाहे का ईमान क्या था? कहा साहब आप मुझे अपने दस्तरखान पर आने की दावत देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके दस्तरखान पे शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं शामिल हो सकते? कहा कि मैं रोजे से हूं, मैंने रोजा रखा है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, रमजान का महीना नहीं था, वरना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे शख्स तकवा शार मुत्तकी परहेजगार आदमी सरेआम दस्तरखान बिछाकर खाना नहीं खा रहे होते। ये आम महीनों में से कोई महीना था, लेकिन याद करो एक चरवाहा है जो नफली रोजों की पाबंदी कर रहा है, नफली इबादतों की तरफ तेजगाम है, और यहाँ हम जैसे मुसलमान जुम्मन जुमराती लोग फर्ज रोजे छोड़ रहे हैं, फर्ज नमाजों की हमें फिक्र नहीं है। पुराने जमाने के लोग, पुराने जमाने के मुसलमान, हमसे पहले जो हमारे असलाफ गुजरे, जानते हो फर्ज नमाजों के अलावा वो नफली नमाजों की पाबंदी करते थे। आज हमसे फर्ज नमाजें अदा नहीं होती और हम उनके रविश पर चलने का दम भरते हैं, उनके तरीके को फॉलो करने वाले खुद को समझते हैं, और हाल ये है कि हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानियों पे नाफरमानियां कर रहे हैं, और हम समझ रहे हैं हम तो अपने असलाफ के तरीके पर जी रहे हैं, हम उनके तरीके पर चल रहे हैं, और हमें भी हमारे असलाफ की तरह जन्नत मिलने वाली है। हमारी हालत एक अरबी शायर बयान करता है, क्या कहता है? तसिलुज़ ज़ुनूबा इला ज़ुनूबी व तरतजी व दरकल जिनानी बिहा व फौज़ल आबिदी व नसीता अन्नल्लाह अखरज आदम मिन्हा इला दुनिया बिज़ंबिन वाहिदी। ए आदम के बेटो, तुम गुनाह पे गुनाह करते हो, खताओं पे खताएं करते हो, फिर भी जन्नत की तवक्को और उम्मीद लिए बैठे हो। व नसीता अन्नल्लाह अखरज आदम मिन्हा इला दुनिया बिज़ंबिन वाहिदी। आदम के बेटो, एक कामयाब शख्स की, एक मुत्तकी शख्स की कामयाबी की तरह तुम खुद को कामयाब देखना चाहते हो, लेकिन तू क्या इस बात को भूल गया? अन्नल्लाह अखरज आदम मिन्हा इला दुनिया बिज़ंबिन वाहिदी। तेरे बाप आदम को एक गलती के पादाश में अल्लाह ने जन्नत से उठाकर दुनिया की तरफ भेज दिया, और तुम गुनाह पे गुनाह कर रहे हो, गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, फिर भी तुम जन्नत के तलबगार हो, जन्नत के उम्मीदवार हो। मेरे साथियों, जन्नत कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, जन्नत कोई छोटी चीज नहीं है। जन्नत में सबसे कमतर बंदे को, जो थर्ड ग्रेड का जन्नती होगा, उसको जो अल्लाह ताला जन्नत में रकबा देगा, जो हिस्सा देगा, वो इतना बड़ा होगा कि किसी बंदे को घोड़े पे सवार कर दिया जाए और वो बंदा सर पर तेज रफ्तारी के साथ भागे तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। दूसरी हदीस के मुताबिक एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। मेरे साथियों, इतनी बड़ी जन्नत क्या इतनी आसानी से मिल जाएगी? हम नाफरमानियां करते रहे, रोजे छोड़ते रहे, नमाजों के वक्त सोते रहे, चाय की चुस्कियां लेते रहे, हमें जन्नत मिल जाएगी? नहीं नहीं मेरे भाइयों, जन्नत पाने के लिए अपने रब का डर सीने में पैदा करना होगा, इसके बगैर जन्नत मुमकिन नहीं। या चरवाहे के सीने में अल्लाह का कैसा डर मौजूद है? कहते हैं मैंने रोजा रखा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा कि चलो आजमा लेता हूं, आजमाने में क्या बुराई है? बेने शातन का ठीक है, तुम हमारे दस्तरखान पर हाजिरी नहीं दे सकते, तुम रोजे से हो, लेकिन इतनी बात मुझे बताओ, क्या तुम बकरियां बेच रहे हो? बेने शातन, मुझे एक बकरी की जरूरत है, हम आगे चलकर मजीद खाना खाने वाले, हम भूखे
ہمارے ساتھی بھوکے ہیں، وہ سب مل بیٹھ کر اسی طرح کھانا کھائیں گے، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے، ہم تمہیں بکری کی کھال بھی دے دیں گے، تم پیسے اور کھال سے فائدہ اٹھا لینا، مزید ہم تمہیں تمہاری افطاری کے لیے گوشت بھی ہدیہ کریں گے۔ کیا برائی تھی؟ ہم اور آپ ہوتے ہیں تو موقع دیکھ کر کے چوکا لگا دیتے کہ اچھا موقع ہے، مال آ رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، یہی تو ہو رہا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا حق ہے، ہم نہیں دیکھتے یہ حلال ہے یا حرام، بس موقع مل جائے ہتھیانے کا ہم ہتھیا لیتے، چاہے زمین کا معاملہ ہو، چاہے جائیداد کا معاملہ ہو، چاہے گھر بار کا معاملہ ہو، چاہے کھیت کھلیان کا معاملہ ہو، روپے پیسے کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں خود کو کھنگالو ٹٹولو میرے بھائیوں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح دوسرے کا حق دبا لیں، ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے کی نیت ہماری ہوتی ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ کی قسم ایسی سوچ کبھی اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیتے۔ وہ چرواہا کہتا صاحب میں بکری میں نہیں بیچ سکتا، یہ بکریاں میرے مالک کی امانت ہیں اور میں اپنے مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میرا مالک مجھ سے پوچھے گا تو نے ایک بکری کہاں گم کر دی، تو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو کہنے لگے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، یہاں تو بھیڑیا آتے رہتے ہیں، کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اچھا بہانہ بھی تھا، وہ چاہتا تو جھوٹ بول کر چونا لگا کر خود کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں فائدہ پہنچا لیتا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، اس نے روکا، اس نے منع کیا۔ جو ایمانی غیرت ایک مسلمان کے اندر ہوتی ہے، جو ایمان کی غیرت ایمان والے کے اندر ہوتی ہے، وہ غیرت جاگ پڑی اور وہ چرواہا کہنے لگا آپ بڑی اچھی بات کرتے صاحب، میں جھوٹ بول دوں اپنے مالک کو کہہ دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، ٹھیک ہے دنیا میں جھوٹ بول کر اپنے مالک کو چونا لگا دوں اور تھوڑا سا فائدہ میں اپنی ذات کو پہنچا لوں دنیا میں، لیکن بروز قیامت جب دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، ہم سب جب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اس وقت اللہ نے اگر پوچھ لیا اے چرواہا تو نے اس دن اپنے مالک کی بکری کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اس بکری کو تم نے کہاں گم کر دی تھی؟ اے اجنبی، جو میرا مالک ہے، جو تمہارا مالک ہے اور جو میرے مالک کا بھی مالک ہے، اس مالک کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تم کہتے ہو کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، جھوٹ بول کر خود کا بچاؤ کر لینا، فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ آواز سنی فَأَيْنَ اللَّهُ کا جملہ سنا، ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ حضرت نافع جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب تک پورا سفر طے نہیں کر لیا، پورے راستے یہی جملے دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ بالآخر اس چرواہی کو بلایا گیا، اس کے مالک کو بھی طلب کیا گیا، مالک سے بکری خرید لی گئی اور ساری بکریاں اس غلام کو دے دی اور اس غلام کو بھی خرید کر کے آزاد کر دیا، اپنی جیب سے رقم ادا کی اور اس چرواہے کے لیے جو جملے گئے آج بھی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے، کہا چرواہا تجھے اللہ کے ڈر نے، اللہ کے خوف نے، اللہ کے تقوی نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا ہے، اے غلام، اے چرواہا، یہی اللہ کا ڈر، یہی اللہ کا تقوی تمہارے دل کے اندر تا زندگی موجود رہا تو یہی تقوی، یہی اللہ کا ڈر تمہیں جنت کے اندر بھی پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کی خشیت جنت میں جانے کا ایک بڑا ذریعہ اور بڑا سبب ہے۔ یاد رکھیے خود اللہ اس کے بارے میں اعلان لگا رہا ہے، اپنے کلام مجید میں اعلان لگا رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا احساس لیے ہوئے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی منو من مٹی کے اندر جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا ہمیں اٹھائے گا، اپنی عدالت میں جمع کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے متعلق سوال پوچھے گا، ہماری ہر حرکت کا حساب ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے
جو اس طرح سوچ کر کے ڈر جائے کہ اللہ کے ہاں حاضری لگانی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو اپنے نفس کی پیروی کرنے سے بچا، اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اب معلوم ہوا اللہ کا ڈر کتنا ضروری ہے۔ یہ جو رمضان کے جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، جانتے ہو ان روزوں کا بھی مقصد یہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ویسے جیسے تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، اللہ کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تمہیں آزمانا نہیں چاہتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہتے، تمہارے دلوں میں اپنا ڈر اپنا بھے پیدا کرنا چاہتے، لعلکم تتقون، او میرے بندو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کا بھے پیدا ہو جائے۔ قربانی کا مقصد وہی، نمازوں کا مقصد وہی، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں۔ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ ہمارے دل کیسے موم ہوں گے؟ ہمارے دلوں میں رقت کیسے آئے گی؟ ہمارے دلوں میں پسیدگی کیسے آئے گی؟ آنے والا جو مقدس مہینہ ہے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے گاؤں میں ایسے روزے دار بکثرت پائے جاتے ہیں جو سحری کھائیں گے اور ٹن ہو جائیں گے، فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ اکثر نوجوان رات کو IPL دیکھیں گے، موبائل کی اسکرین پر اسکور گنیں گے، میچ کا آنند لیں گے، اور جیسے ہی سحری کا وقت ہوگا وقت پہ ان کو اٹھایا جائے گا، کسی طرح سحری تو کھا لیں گے، لیکن فجر کی نماز پڑھے بغیر جو ٹن ہوں گے، جو سوئیں گے، پھر ظہر کے بعد ان کی نیند کھلے گی۔ یہی حال ہوتا ہے میرے بھائیو۔ ایسے روزوں سے کیا فائدہ جو نمازوں سے خالی ہو، جو اللہ کے ڈر سے خالی ہو، جو نیکیوں سے خالی ہو۔ روزے کا مقصد تمہیں متقی بنانا ہے، تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اللہ کا بھے ڈالنا ہے۔ وہی تمہارے اندر نہ پایا گیا تو پھر یہ تمہارے روزے کس کام کے؟ لیکن اس طرح کے روزے دار رمضان کے مہینے میں بکثرت ملتے ہیں، جو افطاری تو کرتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے، وہ گالی گلوچ سے پرہیز نہیں کرتے، وہ غیبت اور چگلیوں سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ عام مہینوں کی طرح رمضان کا مہینہ گزارتے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بس بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ کو بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، اللہ کو پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے او میرے بندو تمہارے اندر احساس پیدا کرنا مقصد ہے۔ اے میرے بندو ہم تمہیں اس کے ذریعے سے تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یاد کرو رمضان کا مہینہ جب تم سحری کے وقت سحری سے 1 گھنٹہ پہلے جاگ جایا کرتے تھے، آدھے گھنٹے پہلے جاگتے تھے، اب تم باقی مہینوں میں تم فجر کی نماز کے لیے 10 منٹ پہلے کیا تم فجر سے جاگ نہیں سکتے ہو؟ ہاں جب تم 1 مہینے تم فجر میں اٹھ کر سحری کھا سکتے ہو، فجر کی نماز کی پابندی کر سکتے ہو، تو بقیہ 11 مہینے میں یہ پابندیاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ اس میں تمام گناہوں سے اجتناب کرا کر ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے بندو جس طرح تمہارے پیر برائیوں کی طرف جانے سے رک گئے تھے اسی طرح بقیہ 11 مہینے بھی رک جائے۔ میرے بندو میرے حکم آ جانے کے بعد حرام تو چھوڑو، تم نے حلال چیزیں بھی ترک کر دی تھی، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا۔ ہاں جب تم ظہر کی نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر میں فریج ہے، اس میں ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب ہے، کوکا کولا ہے، شربت ہے اور کھانے پینے کی مختلف انواع و اقسام کی چیزیں، لیکن پھر بھی نہ کھاتے تھے۔ گھر میں کوئی نہ ہوتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، گھر میں اندھیرا ہے، ساری کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، پھر بھی آپ نہیں کھاتے تھے۔ آپ ظہر میں وضو کرتے تھے،
آپ منہ میں پانی بھی لیتے تھے کلا کرنے کے لیے، آپ چاہتے تو ایک آدھ گھونٹ حلق کے نیچے بھی اتار لیتے، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کون ایسی چیز تھی جو ایسا کرنے سے روکتی تھی؟ میرے بھائیوں، وہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، یہی تقویٰ تھا جو تمہاری تنہائی میں بھی تمہیں گناہ کرنے نہیں دیا۔ اللہ کو یہی مقصود ہے میرے بندو، بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں رمضان میں حلال تو چھوڑو، حرام تو چھوڑو، حلال چیزوں پر پابندی لگا دی کہ روزے کی حالت میں، دن کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جانا۔ بیوی حلال ہے، بیوی کے پاس دن میں نہیں جانا۔ کھانا حلال ہے لیکن دن میں نہیں کھانا، پانی حلال ہے لیکن دن میں نہیں پینا۔ میرے روزہ دار بندو، یاد کرو رمضان کا مہینہ، میرا حکم آنے کے بعد تم نے ان چیزوں سے اجتناب کیا، میرے حکم کی تم نے پابندی کی، میرے حکم کی پاسداری کی۔ ذرا بھلا بتاؤ، تم خود سوچو، پھر بقیہ 11 مہینے تم اس طرح حرام چیزیں کیوں نہیں ترک کر سکتے؟ فوجیوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، ایک آدھ مہینے ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کو بقیہ پورے سال کے لیے ان کو تیار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں ہماری تربیت اللہ کرتا ہے، ہمیں ٹریننگ دیتا ہے تاکہ بقیہ 11 مہینے کے لیے ہم خود کو مستعد کر لیں، عبادتوں کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ لیکن ہمارا معاملہ رمضان میں ہی ٹھیک ٹھاک نہیں رہتا تو بقیہ مہینے ہم خود کو کیسے ٹھیک ٹھاک رکھیں گے؟ اگر یہ مقدس مہینہ آنے کے بعد بھی کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے، اس کے برکات سے اور اس کی رحمت سے استفادہ نہ کر سکے، اللہ کی قسم اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس کی برکت حاصل نہ کی، اس کی مغفرت حاصل نہ کی، بلکہ اسی طرح اس نے بقیہ مہینے کی طرح رمضان بھی گزار دیا۔ بڑے بد نصیب ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آنے والے مقدس مہینے کو IPL میں نہیں، کرکٹ میں نہیں، موبائل اسکرینوں پر نہیں، بلکہ عبادتوں میں آنے والے مہینے کو گزارو، صرف کرو، ابھی سے تہیہ کر لو، ابھی سے خود کو اس کے لیے مستعد کر لو، تیار کر لو۔ میرے بھائیوں، چلتے چلاتے ایک دو باتیں اور مزید بیان کروں گا اور میں بات ختم کروں انشاءاللہ۔ حضرت سالم رحمہ اللہ ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں اور اس وقت کے حاکم، وقت کے گورنر ہشام بن عبد الملک بھی وہیں موجود ہیں۔ حضرت سالم طواف کر رہے ہیں اور دوران طواف ہشام بن عبد الملک نے دیکھ لیا اور لوگوں سے سوال کیا، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ عمر کے پوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ عمر جن کی خلافت تھی، جن کی حکومت تھی، وہ 40 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ 40 لاکھ مربع میل، یہ کھانے والا مربع نہیں، مربع میل، اسکوائر، چاروں طرف، داہنے طرف بھی 40 لاکھ میل، بائیں طرف بھی 40 لاکھ میل، آگے بھی 40 لاکھ میل اور پیچھے بھی 40 لاکھ میل۔ اتنی بڑی مملکت و سلطنت جس کے ہاتھ میں ہو، بھلا ان کی اولادیں، ان کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے؟ یہاں آدمی اگر ایک مرتبہ زندگی میں مکھیا بن جائے، MLA بن جائے، تو اس کی 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کے کھاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور خلیفۃ المسلمین عمر فاروق نے اتنی دیانتداری کے ساتھ حکومت چلائی ہے، اتنی امانتداری کے ساتھ حکومت کی کرسی سنبھالی ہے کہ پوتا اس کی گواہی دے رہا ہے، پوتے کی حالت اس کی گواہی دے رہی ہے۔ جو سالم کپڑا پہنے ہوئے تھے اس میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے تھے، کپڑوں میں جوڑ لگے تھے۔ اب وہ دور کہاں گیا جب کپڑوں کے اوپر پیوند ہوا کرتے تھے؟ اب تو الحمدللہ 4-5 جوڑے ایکسٹرا رکھے ہوئے، کپڑوں کی کمی نہیں ہے، آج کل کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، آج کل تمام چیزوں میں فراوانی حاصل ہے، اس کے باوجود بھی نافرمانیاں ہیں۔ اس دور میں تمام چیزوں کی قلت تھی، تمام چیزوں کی کمیاں تھی، اس کے باوجود بھی اپنے رب کی اطاعت میں تھے، اپنے رب کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ جب بہت زیادہ ستاتی تھی تو ہم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا کرتے تھے،
جب پیارے نبی کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، کمزوری اتنی بڑھ جاتی تھی، بعض دفعہ غش کھا کر پیارے نبی کے مصلی پہ گر جایا کرتے تھے۔ ایسی نوبت ہماری نہیں آئی کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے، ایسی نوبت نہیں آئی کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا پڑے، لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود بھی ہم رب سے غافل ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہمارے سینے اللہ کے ڈر سے خالی ہو گئے۔ حضرت سالم کی حالت بتا رہی ہے کہ حضرت عمر نے ایک آنے کی بھی بےایمانی نہیں کی ہے، اپنی آل و اولاد کے لیے انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت ہشام کہنے لگا، اے سالم، تمہارے دادا نے بڑی امانت داری کے ساتھ حکومت چلائی ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں عمر فاروق کا بڑا مداح ہوں، میں تمہیں کچھ عنایت کرنا چاہتا ہوں، کچھ مانگ لو۔ کیا مانگتے ہو؟ حضرت سالم کی غیرت دیکھیے اور خودداری دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ۔ اے ہشام، تو مجھے دینے کی بات کرتا ہے، اے ہشام بتا، تو مجھے دنیا کی ضرورتیں پوری کرے گا یا میری آخرت کی ضرورتیں پوری کرے گا؟ ہشام کہنے لگا، اے سالم جانتے ہو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی اولاد سے انسان اس دن بھاگ رہا ہوگا، راہ فرار اختیار کر رہا ہوگا، وہاں تو کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ اے سالم، میں دنیا کی بات کرتا ہوں، مانگ لو، گلہ مانگتے ہو، کھانا مانگتے ہو، کپڑا مانگتے ہو، لتا مانگتے ہو، زمین و جائیداد مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ گھر مکانات مانگتے ہو، مانگ لو، دنیا میں میں تمہیں دے سکتا ہوں، میں خلافت کا امیر ہوں، میں امیر ہوں، میں اس وقت کا گورنر ہوں، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سالم نے پھر کیا جواب دیا؟ انی استحیی من اللہ۔ اے ہشام، ٹھیک ہے تو مجھے دینا چاہتا ہے، لیکن سنو، انی استحیی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرا، مجھے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگنے میں حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کسی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کروں۔ ہمارے سامنے اگر ہمارے منسٹر آ کر کے بولے کہ تم کیا چاہتے ہو، بتاؤ، کچھ لینا چاہتے ہو حکومت سے تو لکھوا دو۔ یہاں تو جو بھون ملتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، قانونی، اس کے لیے جس کو مل گیا ہے وہ زبردستی اور دوبارہ تیبارہ وہ لکھانے کو تیار ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے، وقت کا حاکم ہے، وقت کا گورنر ہے، خود کہہ رہا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ اے ہشام، اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ ہشام وہاں سے نکلے اور مسجد کے دروازے پر، بیت اللہ شریف کے دروازے پر جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے نکلیں گے تو حضرت سالم کو یہاں میں پکڑ لوں گا، لیکن میں کچھ دے کر ہی رہوں گا۔ حضرت سالم مقام ابراہیم میں جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور پھر پلٹ کر جانا شروع کر دیتے۔ جیسے قدم بڑھاتے دروازے سے باہر نکلتے، ہشام بن عبد الملک نے دروازے پہ ہی پکڑ لیا، اے سالم الآن قد خرجت من بیت اللہ، اے سالم تجھے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے مانگنے میں حیا آتی تھی، شرم آتی تھی، الآن قد خرجت من بیت اللہ، اب تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے ہو، باہر آ گئے ہو، اب تو مانگ لو، گلے مانگتے ہو، کپڑے لتے مانگتے ہو، گھر بار مکان مانگتے ہو، زمین و جائیداد مانگتے ہو، مانگ لو۔ کہا، اے ہشام، میں نے مقام ابراہیم میں جا کر کے کیا کیا؟ کہا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا آپ نے دعا کی۔ کہا کیا دعا کی؟ کہا آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، آپ تو دھیرے دھیرے دعا پڑھ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے اور آپ کے رب کو معلوم ہے۔ حضرت سالم کہنے لگے، اے ہشام، میں تو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن اے ہشام تو سن لے، میں نے دنیا تو اس رب سے نہیں مانگا جو دنیا کا حقیقی مالک ہے۔ ما سألت الدنیا من یملکہا، دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگا
جو دنیا کا حقیقی مالک ہے۔ اے ہشام بن عبد الملک، تو مرے گا اور تیری حکومت کی کرسی کسی اور کی ہو جانے والی ہے، تو مرے گا اور تیری مملکت و سلطنت چھن جائے گی، تیری کرسی پر، تیری اقتدار پر کوئی اور بیٹھے گا۔ اے ہشام، یہاں تو دنیا سے جائے گا اور تیرے محلات کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میں نے دنیا کو اس پروردگار سے بھی نہیں مانگا جو دنیا کا حقیقی مالک ہے۔ وَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا، تو پھر میں دنیا اس سے کیسے مانگوں جو دنیا کا مالک ہے ہی نہیں۔ یہاں مرا اور کسی اور کی یہ دنیا ہو گئی۔ یہی حقیقت ہے میرے بھائیو دنیا کی۔ ہم بڑی محنتوں کے بعد یہاں جائیداد جمع کرتے، بڑی بڑی عالیشان مکانات تعمیر کرتے، مہنگی مہنگی بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے، لیکن اللہ کی قسم ہماری موت کے بعد ان چیزوں سے فائدہ کون اٹھائے گا ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں کون استعمال کرے گا، حلال پرپس کے لیے یا حرام پرپس کے لیے استعمال کرے گا، اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ حضرت سالم کی زندگی سے عبرت پکڑو، آپ کو قناعت نظر آئے گی اور توحید بھی نظر آئے گی کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگنے میں مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس طرح کا خوف، اس طرح کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اس طرح کی ایمانی غیرت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہمارا ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب کامران ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی نافرمان بندے کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کی اجازت نہ دیتا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اگر اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، حتیٰ کہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، تو کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی نافرمان بندے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ میرے ساتھیوں، ہم دینداری چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم دنیا سے اس طرح چپک گئے، اس لیے اس طرح چپک گئے کہ ہم نے اپنے دلوں سے اللہ کا خوف نکال دیا، اللہ کا ڈر نکال دیا۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی موجود نہیں ہے۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو کبھی قارون کو اللہ دولت دیتا؟ قارون کون تھا؟ جس نے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، اتنا مال دیا تھا۔ یہاں ہمیں اور آپ کو اگر تھوڑا مال مل جائے، 4 روپے کسی کی جیب میں اللہ رکھ دے، وہ اترانے لگتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قارون کے خزانے کی خبر دے رہا ہے، اے لوگوں، اے میرے بندوں، تم سے پہلے ہم نے قارون کو دولت دی تھی، مال و منال سے نوازا تھا، لیکن قارون نے میری ناشکری کی، میری نعمتیں پائی اور ناشکری کرنے لگا، اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، جبکہ اس کے پاس اتنی جائیداد تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے، جہاں اس کے خزانے رکھے جاتے تھے، ان میں جو چابیاں لگتی تھی وہ اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے مضبوط مسنڈے پہلوان بھی بمشکل اٹھا پاتے تھے۔ ماں ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، بڑے بڑے مضبوط مسنڈے پہلوان بھی بڑی مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ میرے ساتھیوں، اس قارون کے سامنے ہماری دولت کی حیثیت کیا ہے، ہماری مالداری کی حیثیت کیا ہے؟ قارون کے سامنے ہماری امیری کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن جب وہ اترانے لگا، جب وہ تکبر پہ آمادہ ہوا، جب رب کا باغی بن گیا، جب رب کا ناشکرہ بن گیا، اللہ کہہ رہا ہے، یاد کرو ہم نے قارون کے ساتھ کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت، محلات سمیت زمین بوس کر دیا۔ خسکم جہاں پاک، زمین بوس کر دیا، اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرعون کو مملکت و سلطنت سے نہ نوازتا۔ فرعون تو وہ نافرمان تھا، وہ باغی تھا کہ خود کو
رب کہلواتا تھا اور رب ہی نہیں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اے لوگوں تم کس رب کو پکارتے ہو؟ اے موسیٰ تم کس رب کی دعوت دیتے ہو؟ اے ہارون تم ہمیں کس طرف بلاتے ہو؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں۔ انظر هذه الانہار تجری من تحتی، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اے موسیٰ نیچے دیکھو، میرے محل کے نیچے دیکھو کس طرح نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب فرعون بھی ناشکری پر آمادہ ہوا، میری دی ہوئی نعمتوں کا اس نے خیال نہ کیا، میری شکر گزاری نہ کی، میری بات پر ایمان نہ لایا، میرا ڈر پیدا نہیں کیا، تو ہم نے بھی اسے پانی میں ڈبو ڈبو کے مار دیا، اور ہم نے اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے عبرت کے طور پر ہے میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی ہم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں۔ باتیں کریں تو پوری رات بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن میرے بھائیوں اگر کئی بھی باتوں پر عمل نہ ہو تو پوری رات بھر بھی بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کم باتیں ہوں اور ان کم باتوں پر عمل ہو جائے تو بہت زیادہ باتیں کرنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائی آخری بات بتا کر میں سمیٹ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ آپ سے اگر جانے انجانے میں خطا ہوتی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے جبریل امین کو بھیج کر رہنمائی فرما دیتا، اے نبی محترم یہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ سے خطا ہو رہی ہے، آپ اصلاح کر لیجیے۔ گناہوں سے مبرہ، گناہوں سے پاک آپ تھے۔ تمام امت کا اجماع ہے غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا کس قدر ڈر سینے میں موجود تھا۔ آپ نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف دیکھیں، اللہ کا ڈر دیکھیں، اس دن کھڑے ہونے کا احساس آپ کے دل میں کس قدر تھا۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا اقرأ علی القرآن، ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ آج قرآن ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دی۔ اللہ اکبر، اتنے گرد و غبار قرآن کے اوپر جم گئے۔ اللہ اللہ، ہمیں پوری زندگی پوری عمر ہماری بیت گئی، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملی۔ اگر رمضان میں کسی کو اکا دکا لوگوں کو اگر توفیق مل جائے الگ بات ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، جو کتاب ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، اس کتاب کے ساتھ ہم نے کس قدر سوتیلا ویوہار کیا ہے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے پیغام دیا، اس پیغام کا ہم نے اس قدر مذاق کیا۔ واٹس ایپ تو کھول رہے ہیں، فیس بک کا نوٹیفیکیشن آن کیے ہوئے ہیں، انسٹاگرام کا نوٹیفیکیشن آن کیے ہوئے ہیں، جیسے کوئی میسج ٹپ سے آتا ہے ہم پھٹ سے کھول دیتے ہیں۔ لیکن رب کا قرآن بار بار طاقوں سے بے باک دہل پکار رہا ہے، مجھے اٹھا لو، مجھے پڑھ لو، مجھ سے عبرتیں حاصل کرو، نصیحتیں حاصل کرو۔ لیکن ہمیں قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ رمضان میں بھی اکثر بندوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور پیارے نبی کا یہ حال ہے، جہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں آپ سننے کی بھی دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں، اور کہا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سنا، مجھے سننا ہے۔ کہتے ہیں اقرأ علیکا وعلیکا انزل، اللہ کے رسول آپ پر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، میری کیا مجال کہ اس کے باوجود میں آپ کے اوپر قرآن پڑھوں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ انی احب ان اسمع من غیری، لیکن اے ابن مسعود آج میں سننا چاہتا ہوں، میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں، مجھے قرآن سناؤ۔ کہتے فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا ہوگا جب ہم تمام لوگوں کو، تمام امتوں کو جمع کریں گے اور ان کے نبیوں کو ان پر ہم گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور اے نبی آپ کو تمام لوگوں پر اس دن ہم گواہ بنا کر کے کھڑا کریں گے۔ پیارے نبی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، لوگوں پر گواہ بننا ہے، اپنی امت کے بارے میں گواہی دینی ہے، دوسری امتوں کے بارے میں بھی گواہی دینی ہے۔ آپ نے اس ذمہ داری کا احساس اپنے سینے میں پیدا کیا، اللہ سے ڈر گئے،
کانپ گئے، آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا خود بیان ہے، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، جب میں نے اپنی نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کر پیارے نبی کی جانب دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بدی تھی، آپ اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے تھے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھی۔ کیا ضرورت تھی ہونے کی، کیا ضرورت تھی آنسو بہانے کی؟ آپ تو نبیوں کے سردار تھے، لیکن اللہ اکبر، پھر بھی اللہ کا ایسا خوف ہے، اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کے ماننے کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہمارے سینے رب کے ڈر سے خالی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، آنے والے مقدس مہینے کو اپنے لیے بطور امانت اور آفر سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، دلوں میں جو کجی، جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کی اصلاح کر لو، اس مہینے میں عبادتیں کر کے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں سے استفادہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سینوں میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ اپنا ڈر ہمارے سینوں میں ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، رقت و پسیجگی ڈال دے، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پہ رکھنا، اللہ آنے والا جو مبارک مہینہ رمضان کا ہے، اللہ اس میں تمام طرح کی عبادتوں سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ اس مہینے میں ہم تمام کو لایانی چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، اللہ جہاں کہیں بھی آج مسلمان پریشان حال ہے مولا، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، اللہ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہے مولا ان کی بیماریوں کو اللہ تو ختم کر دے، اللہ شفا یابی میں بدل دے، اللہ ان کی دوائیوں میں شفا یابی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اللہ جو قرضدار ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ انہیں ذریعہ فراہم کر دے، اللہ ہم اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ہم تجھ سے تیری معافی کے طلبگار ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما دے، ہم سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے، اللہ اس دن رسوا نہ کرنا، اللہ اس دن ذلیل نہ کرنا، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی، اپنا ڈر پیدا فرما دے، اللہ تمام طرح کی نیکیوں سے اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھنا، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ یہ اتنا بڑا پروگرام اللہ رچایا بسایا گیا ہے، اللہ اس پروگرام میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا ہے، اللہ تو سب کی حصہ داری قبول فرما، اللہ جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، جتنے لوگوں نے تیری باتیں سردی کی سخت ٹھٹرتی ہوئی رات میں بیٹھ کر کے سماعت کی ہیں، اللہ ان کی سماعت کرنے کو قبول فرما، اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا، اللہ جنہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے اللہ امداد دی ہے، سپورٹ کیا ہے، اللہ تو انہیں اللہ اجر جزیل سے نواز، اللہ تیری مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے پروگرام رچایا بسایا گیا ہے، اللہ تو اپنے گھر کے کام کی تکمیل فرما، اللہ جو کجی جو برائی ہمارے اندر ہے اس کو تو مٹا دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دے دے، اور ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔